علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا یہاں ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب کبھی ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو ایک عنوان ہے عالم دین کے ہمراہ. اب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عمار صاحب اللہ تشریف فرما ہے بعنوان اخلاق خطاب فرمائیں گے. اس خطاب کا بلا کی تقریر کے آغاز سے قبل مختصر سا اعلان ہے جو یام شیعہ اسلامی ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا نے ایک اور پروگرام کا آغاز کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام 15 فروری کے بعد جاری ہوگا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو 10 برس سے 20 برس کے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں ہمارے چینل کے چیئرمین ہاشم علی مرزا سے رابطہ پیدا کریں. وہ حضرات جو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور یہ لڑکے لڑکیوں کا ایک پارہ ہمارے پاس ریکارڈ کیا جائے گا اور 30 پارے علیحدہ علیحدہ ایک ایک لڑکا ہو لڑکی ہو وہ تمام کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ بھیجی جائے گی. اب یہ آپ کے حوالے ہے نتیجہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جیسے ویور جس کے زیادہ ہوں گے جس کے ویور سب سے زیادہ ہوں گے ان کو پہلا انعام دیا جائے گا. پہلا انعام کا شرف پھر ایسے ہی حاصل ہوگا جیسے ہی ہم گزشتہ جو 100 سوال 100 جواب کے سلسلے میں ایک مرحومہ کے اصال ثواب کے سلسلے میں 40 میں جو مقرر کیا گیا تھا زیارت کا شرف، اسی طرح ایک مرحومہ ہے جو سیدہ امین انیسہ بیگم اہلیہ سید علی مہدی صاحب، ان کی اصال ثواب کے لیے آئیٹو کے لیے یہ پہلا انعام رکھا گیا ہے. جو لڑکا اور لڑکی کامیاب ہوں گے، کامیابی کے طریقہ میں نے عرض کر چکا ہوں کہ جو حضرات جس کے ویورز زیادہ ہوں گے لائک زیادہ ہوں گے ان کو پہلا انعام دیا جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس جو گزشتہ بھی انعامات دیے گئے ہیں 5 کی شکل میں دیے گئے ہیں، اسی طرح اس پروگرام میں بھی 5 انعامات رکھے گئے ہیں. مگر وہ طریقہ کار جیتنے کا ویورز اور لائکس پر رہے گا. جس کے سب سے زیادہ لائکس ہوں گے ویورز ہوں گے ان کو پہلا اور اس کے بعد دوسرے جو نمبر پہ رہیں گے دوسرا تیسرا. تو یہ انتخاب آپ تمام ناظرین کے ہاتھ میں ہے. تو میں اس کے ساتھ یہ اعلان ختم ہو چکا. اب میں قبلہ کعبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الخرشی الہاشمی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ناظرین محترم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ گفتگو بعنوان اخلاق اور ابھی تک کئی نشستیں ہماری آپ حضرات کے درمیان رہی ہے اور ہماری گفتگو جو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث بالرسالت کا جو مقصد بیان کیا سورہ جمعہ کی اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے مبعوث بالرسالت کا مقصد بیان کیا. هو الذی بعث فی الامیین. تمہارے درمیان تبرکن میں چاہتا ہوں کہ بہر اس کا ترجمہ ہوتا رہے کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک نبی کو بھیجا. اس کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے مبعوث بالرسالت کیا. کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ ہدف کیا ہے؟ اللہ نے اپنے ہدف کو بیان کیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، 4 مقصد اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے پہنچایا کہ ہم نے رسالت مآب کو مبعوث برسالت جو کیا، وجہ کیا بنی اور مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے مبعوث برسالت کرنے کا۔ اس نے بتایا سب سے پہلے تو یہ کہ آیت کی تلاوت کرے۔ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو خود اپنی آیتوں کی بعض آیتوں کے ذریعے سے تفسیر کرتی ہے، اس کو نہ مفسر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ اس خدا کا کلام ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ تو جس کا کلام ہے اس کا کلام بھی کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کی جائے۔ قرن اول میں بہرحال یہ ہوتا تھا کہ رسول خدا کی احادیث کو لے کر کے جو ہے تفسیر کی جاتی تھی مولا کائنات کے دور تک۔ اس کے بعد جب طبقہ دوم پہنچا اس میں یہ رہا کہ بہرحال صحابہ کرام جو ہمارے اور آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو درک کیا، جنہوں نے ان کے اقوال کو جمع کیا، ان کے اقوال کے ذریعے سے اب یہ روش ایک نیا طریقہ استعمال کرنا شروع کیا تفسیر قرآن کرنے کا، کہ صحابہ نے رسول خدا سے کیا حدیثیں سنی، اور ہم میں اور دیگر افراد میں فرق یہی ہے کہ دیگر افراد تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ آیا رسول اللہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، لیکن ہمارے پاس ہمارا جو روش ہے، تفسیر کا جو روال ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی صحابی سے رسول خدا کے قول کو نقل کرنے کے لیے پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں، آیا واقعی طور پر رسول اللہ نے اس قول کو فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ خود مولا کائنات کے دور میں کئی حدیثوں کی، کئی لاکھ احادیث کی جعل کی گئی، بنائی گئی، تو ہر حدیث قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ تیسرا طبقہ آیا، وہ چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ تھا اور علم اپنے عروج پہ پہنچا، تو جو جس علم پر مہارت حاصل کرتا گیا اس علم کے ذریعے سے تفسیر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ چھٹے امام کا جب زمانہ آیا تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 4000 طالب علم کو مولا بیک وقت درس دیا کرتے تھے 400 علوم پر۔ آج کا دور آپ دیکھیں گے امریکہ کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں 30 سبجیکٹ سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن ہمارے ائمہ نے 400 موضوعات پہ گفتگو کر دی ہے۔ اور بہرحال تو یہ ایک سلسلہ قرآن کے سلسلے میں رہا۔ کوئی مثال کے طور پر ادبیات میں ماہر تھا، اس نے ادبی اعتبار سے اس کی قرآن کی تفسیر کی، کوئی فلسفی اعتبار سے آگے تھا، اس نے فلسفی اعتبار سے تفسیر کی، کسی نے کلام میں مہارت حاصل کی تو اسے کلامی اعتبار سے تفسیر کی، تو ہر کسی نے کوئی منطقی اعتبار سے تھا تو اسے منطقی اعتبار سے، کوئی اصولی اعتبار سے، کوئی اصولی، تو اس طرح سے تفسیر ہوتی ہے۔ لیکن بذات خود آیا قرآن کس طرح کی تفسیر کو قبول کرتا ہے؟ کیا قرآن اس تفسیر سے راضی ہے؟ تقریباً علماء کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا اور جو دوسرا نظریہ ہے، یہ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، عقل اور خرد کے ذریعے سے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال اور روایات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے تفسیر قرآن کرتے ہیں۔ تو تیسری روش ہے، جو تیسرا طریقہ ہے، اس طریقے کو تمام علماء اعلام نے معتبر قرار دیا ہے، کیونکہ ایک بندے خدا مثال منطق میں ماہر ہے، منطق کے اعتبار سے کیا تو صرف آپ کو منطق ہی ملے گی، کسی نے ادبیات کے لحاظ سے کیا تو اس میں صرف آپ کو ادبیات کے لحاظ سے ہی آپ کو جو ہے تفسیر قرآن ملے گی۔ لیکن جہاں انسان اپنی عقل کے ذریعے سے، اس لیے کہ اللہ بھی قرآن میں، اب لوگ عقل کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی عقل اور جو ہے بہرحال اس کا کیا دخل ہے، اللہ کے قول کو، ائمہ کے قول کو عقل سمجھے گی؟ نہیں، تو کیا پھر خدا نخواستہ کیا جو ہے ائمہ نے ایسے ہی فرما دیا ہے تاکہ آپ جو اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے؟ اللہ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے بعد باضابطہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ بغیر کسی مذہب و ملت کے ہر انسان کے لیے ہدایت کا راستہ قرآن ہے کہہ دیا۔ قرآن نے یہ بھی کہا فلا تدبرون، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور غور و فکر کس سے کرے گا انسان؟ بھائی عقل ہوگی تو غور و فکر کرے گا نا، جس کے پاس عقل ہی نہ ہو وہ کیا غور و فکر کرے؟
تو یہ طریقے کو ائمہ نے باضابطہ جو ان کے احادیث، ان کے اقوال، ان کی روایات اور درایات وغیرہ کو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی عقل سے پرکھتے ہوئے جو تفسیر کی جائے گی اس تفسیر کو جو ہے بہت زیادہ معتبر قرار دیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی ایک آیت کو دوسرے آیت کے ذریعے سے تفسیر کرتی ہے. یعنی قرآن اس کو کہتے ہیں تفسیر آیے بے آیے، تفسیر آیے با احادیث، تفسیر آیے با روایات. یہ تمام چیزیں ایک روش، ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے تفسیر کرنے کا. لیکن ان سب میں ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کو احادیث کی، روایت کی، درایت کی ضرورت ہو، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میری بعض آیات کو میری بعض آیتیں تفسیر کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کتاب کو نازل کرتے ہوئے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے درمیان پہنچ رہا ہے ایک نور اور حق پہنچ رہا ہے. تو اللہ نے کتاب کو نازل کرنے سے پہلے معلم کتاب کو پہچانوا دیا کہ معلم کتاب ہے اور یہ کتاب ہے. حالانکہ قرآن کو کسی کو پہچانوایا تو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانوایا تو قرآن، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہچانوایا قرآن نے. اس لیے کہ انسان پہلے توحید کی وحدانیت پہ پہلے گفتگو کرتا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں، چونکہ یہ عقلی ہے. اللہ کے وجود کا اقرار، اللہ کے ایک ہونے پہ اقرار، اس کے بعد اللہ کے عادل ہونے پہ اقرار، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ. اگر ہم لوگ اصول دین بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، اصول دین کتنے 5 ہے، کون کون سے؟ توحید، عدل، نبوت اور امامت و قیامت. تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے توحید کا مرحلہ آتا ہے. پہلے انسان کو اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھنا ہوتا ہے کہ آیا واقعی طور پہ کوئی معبود ہے کہ اس کی پرستش کی جائے. تو پہلے انسان اپنے عقل کے ذریعے سے اپنے معبود کو پہچانتا ہے. اس کے بعد اس کے عادل ہونے کو، آیا ہم اگر اس کی پرستش کرتے ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ جو احکام ہمیں بیان کر رہا ہے کہ واجبات پہ عمل کرو، محرمات سے بچو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ عادل، اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اگر تم نے اچھے کام کیا جنت ملے گی، برے کام کرو جہنم ملے گی. تو یہ عدالت کا تقاضا ہے. ترتیب میں لے کے آؤں تاکہ بہرحال آپ اذہان کے عالیہ جو ہے، حضرات کا جو ہے اذہان عالیہ متوجہ رہے میری طرف. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو پہچانوانے کے بعد عقل کیا کرتی ہے؟ اس کی عدالت کا تقاضا چاہتی ہے. عدالت کے تقاضے کے بعد نبوت. تو پہلے اللہ، اس کا کلام، پھر عدالت، اس کے بعد نبوت. یہاں تک کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانوانے کا ذریعہ قرآن بھی ہے. اب آئیے، جس قرآن کو تفسیر کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہ ہو، اس قرآن کے لیے بھی اللہ نے پہلے معلم کتاب کو بھیجا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تو پتہ چلا کوئی بھی کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب کو اس کے استاد کے ساتھ پڑھنا، اس کے سمجھے ہوئے کے ساتھ سمجھنا، یہ اصل کمال ہے. ورنہ جو ہے 50,000 کتابیں لائبریری میں پڑھی ہوتی ہے، ایک آدمی باہر اس کے جو ہے پہرا دیتا رہتا ہے، اتنی کتابیں اس کے بعد رکھی ہوتی ہے، تو کیا وہ عالم ہو جاتا ہے؟ وہ پڑھ لینے سے عالم ہو جائے گا؟ نہیں، پڑھنے کے لیے بھی سمجھ کا ہونا ضروری ہے. ورنہ پھر قرآن کیا کہتا ہے اس کے ذمہ؟ يَحْمِلُونَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ وَيَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. تو یہ کیا ہے؟ گدھے کے اوپر کتنا بھی آپ کتابوں کا جو ہے بوجھ باندھ دیجئے، ڈال دیجئے، گدھا کبھی عالم. تو بہتر یہ ہے کہ قرآن ہو یا کوئی اور کتاب ہو، اس کے معلم کے پاس ہی اس کو پڑھا جائے تو یہ انسان کو سمجھ میں آئے گی. آپ نے جیسے عقل کا ذکر، تو ناظرین آپ جانتے ہیں، صرف مختصر سی وضاحت یہ کہ عاقل اور بالغ کے لیے شریعت ہے. عقل ہے تو شریعت لاگو ہوگی. اگر مجنون ہے تو اگر انہیں قرآن اور کتاب میں کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا اور وہ کتاب کے لیے احترام نہیں کرے گا، کیونکہ عقل کا ہونا بہت لازمی ہے. جب عقل رکھتے ہیں تو شعور رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو موضوع سے متصل ہو رہے ہیں قلہ بھی، میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں لوازمات ہیں. لوازمات کے طریقے سے آپ اگر چلیں گے راستہ پر تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا موضوع ہے اخلاق. عقل ہوگی تو عقل کی دلیل آپ کیسے دیں گے؟ عمل کے ذریعے سے دیں گے. علم ہوگا، عقل ہوگی، علم ہوگا، عمل ہوگا، کہ عمل کے مطابق آپ
عمل کریں علم کے مطابق اگر عمل کریں گے تو آپ کی صلاحیت کا پتہ چلے گا. ایک ایس ایس سی پاس ہو مثال کے طور پر, اگر ایس ایس سی پاس ہو اس کی گفتگو الگ ہوگی, اگر گریجویٹ ہو تو اس کی گفتگو الگ ہوگی. تو یہ تمام چیزیں علم سے آتی ہیں. تو علم کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد عمل کا ہونا ضروری ہے. عمل اظہار کرتا ہے اخلاق کے ساتھ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے جو ہے کتاب نازل کر کے تمام قوانین اس میں بیان کر دیے, لیکن اس کے پہلے کہا کہ قد جاءکم من اللہ, اللہ کی طرف تمہارے پاس پہنچ گیا ہے کتاب و نوروں کتاب مبین. ایک نور پہنچا ہے اور کتاب مبین پہنچی ہے. وہ نور سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین چاہے اہل سنت ہو اہل تشیع سبھی نے اس بات پر متفق علیہ فیصلہ کیا ہے. اس نور سے مراد ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہے. اور خود رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد, میں علی ایک نور. تو پہلے معلم کتاب کا ذکر ہے پھر کتاب کا ذکر کیا. اب آئیے تو یہ کیا ہے, کتاب پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ کتاب کے جانکار, کتاب کے پڑھے ہوئے, کتاب کو سمجھے ہوئے سے آپ کو کتاب سمجھنا ضروری ہے. بغیر سمجھائے ہوئے کتاب آپ سمجھ نہیں سکتے, چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو. کسی مدرسے کے پڑھے نہیں ہے, صرف کتاب پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے. ضروری ہے کہ مثال کے طور پر کسی ایک معلم کے سامنے تہذان و ادب جو ہے اپنے بیٹھ کر کے ان سے علم حاصل کرے, یہ بہت ضروری ہے. اب آئیے دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِ اور تزکیہ نفس. اگر نفس کی پاکیزگی ہوگی, کب ہوگی نفس کی پاکیزگی؟ دوسرے مرحلے پہ, کہ جب انسان تلاوت آیات قرآنی کرے گا, قرآن کی آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کا نفس پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ بچے کہ تلاوت کرنا ہی کافی نہیں ہے. تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خالی رٹو طوطے کی طرح. بہرحال چونکہ آج مناسبت بھی ولایت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ایام چل رہے ہیں, تو ایک شعر ذہن میں, اگر رٹ طوطے کی طرح ہم نہیں پڑھتے قرآن, ہم سمجھ بوجھ کے زہرا کی ثنا کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں بس آنکھ بند کر کے ہلتے ڈھلتے قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن بعض افراد پہ تو خود لعنت کرتا ہے, خود قرآن قاریان قرآن پہ, جو قاریان قرآن ہیں خود قاریان قرآن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ صرف پڑھے جا رہے ہیں. نہیں, غور و فکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے, فکر کرنا ہے. روز 5 آیت پڑھیے, کم سے کم روز 5 آیت. لیکن کیسے پڑھیں؟ جامع اعتبار سے, کہ اس کا ترجمہ دیکھے, اس کی تفسیر دیکھے, اس کا شان نزول دیکھے, اس کے نکات کی طرف آدمی متوجہ ہو, تو اسے کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا. اگر انسان اس کے جو تفسیر, اس کے معنی اور اس کے جو ہے باطن, اس کے ظاہر کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو قرآن پڑھنا بھی فائدہ ہو جائے گا اس کے لیے. پڑھتے ہیں, پڑھنے کے ساتھ فتح کلام کی معافی ہوگا. اگر پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو آپ کی زبان میں اثر آئے گا, آپ کے جو اثرات ہیں آپ کے تمام جسم پہ ظاہر ہوں گے, جسم سے ظاہر ہوں گے. آپ کی عادت و اطوار بتائیں گے کہ یہ تعلیمات اہل بیت سے وابستہ ہے, یہ دینی تعلیم سے وابستہ ہے. یہ تمام چیزیں وہ بتائیں گی, اس کی تمام جسم کے اعضاء اس تلاوت کا اثر رکھتے ہیں. تو دوسرا مرحلہ جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ جو ہے پہلے تو آیت قرآن کی تلاوت تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس کرے گا جب انسان دیکھ گا فلا تدبرون, کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے. اچھا, اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہم پڑھ کے آگے بڑھ گئے تو کیا فائدہ جب تک بس غور نہیں کریں گے. اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن میں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ کے نزدیک اس کا اجر و ثواب محفوظ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا, بدی کرے گا, اس کی سزا اللہ کے نزدیک محفوظ ہے. دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتا رہے گا, آخرت میں بھی اس کے عذاب علیم اس کے لیے. تو یہ غور و فکر کرنے کے بعد انسان کو تزکیہ نفس ہونا شروع ہوتا ہے. جب یہ آیتوں پہ غور کرے گا, بولے میں اچھائیاں ذرا برابر کروں گا تو اللہ کے نزدیک اجر ہے, اگر برائی کروں گا تو میری جزا, میری جو ہے سزا اللہ کے نزدیک ہے. تب خود انسان اگر عقل مند ہوگا, عاقل ہوگا, راشد ہوگا تو غور کرے گا, فکر کرے گا کہ بھائی میں جو ہے اچھے کام کر کے جو ہے اللہ کی نگاہ میں متقی پرہیزگار قریبی بن جاؤں, اللہ کے نزدیک ہو جاؤں, اب برائی کر کے دور ہو سکتا ہوں. تو خود انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آئیے تزکیہ نفس میں کیا ہے. اس کے پہلے کہ میں نے درس میں عرض کیا تھا, چوتھے امام سے منسوب کچھ باتیں عرض کی تھی
کہ آج معاشرے میں ہمارے ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ جی چہرے سے مسلمان نہیں رکھتے ہیں. نہیں معذرت کے ساتھ ریش رکھ رہے ہیں, داڑھی رکھ رہے ہیں, مگر ذرا سا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے ناظرین کہ ہم جو داڑھی کی شکل رکھ رہے ہیں وہ مناسبت ہو کس کی اتباع میں رکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ کسی کا دیکھ کے رکھ رہے ہیں, آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین. اگر ہم کسی اور کی ریش دیکھ کر داڑھی رکھ کر ویسی چھوڑ رہے ہیں, وہ شیپ رکھ رہے ہیں, تو ہم کس کی اتباع کریں؟ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نشو نما بدل جا رہی ہے. جی جو ریش مقدس ہے, داڑھی ہے, بالکل یہودیوں کا ایک جو ہے طور طریقہ ہمارے درمیان راج ہو گیا ہے. یہاں سے بالکل باریک, یہاں تھوڑی بڑی تھوڑی بڑی, اس کے بعد یہاں بالکل نوک. آپ نے دیکھا ہوگا جناب یوسف کا سیریل کہ جس میں اس زمانے کے جو کافر بادشاہ تھے ان کا ایک شیوا رہا کرتا تھا, اس طرح کی داڑھی نوکیلی ہوتی تھی ان کی نیچے. تو یہ شیوا ہمارا نہیں ہے, یہ اغیار کا شیوا ہے. ہمارے پاس شیوا کیا ہے؟ ہمارے پاس شیوا یہ ہے کہ چہرے پہ داڑھی اتنی رہے کہ آدمی دیکھ کر کے کہے کیا نورانی چہرہ ہے. کم سے کم رسول خدا کے قول پہ عمل ہوتے ہوئے یہاں تک مستحب ہے کہ ایک مشت رکھے, مستحب ہے ایک مشت رکھنا, نہیں ایک مشت رکھ سکتے, کم رکھیے, کم سے کم اتنی رکھے کہ دیکھنے والے کہے کہ نہیں صاحب کو داڑھی رکھتے ہیں, دیکھنے والے کہ نہیں یہ صاحب داڑھی رکھتے ہیں. ورنہ آج کل ٹریمر بھی لگا رہے ہوں, اسے پتہ نہیں چلتا داڑھی ہے بھی کہ نہیں ہے. بٹ داڑھی جو ہے سن پہ نسواں سے مرد کو الگ کر دیتی ہے. اور اتفاق معذرت کے ساتھ وہ جو ہے داڑھی ٹرم ہو رہی ہے, بال ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ وہ ہیئر بینڈ بھی لگائے جا رہے ہیں. پیچھے دیکھنے کے بعد کبھی کبھی تو میں خود بھی جو ہے دھوکہ کھا رہا ہوں کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. پیچھے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, وہ اس طرح کے ٹائی لگا رہے ہیں اور بال اتنے لمبے لمبے چھوڑ رہے ہیں, یہاں تک تقریباً کئی لوگ کو تو ماشاءاللہ آدھی پیٹھ کے اوپر بھی جو ہے بال آ رہے ہیں. کبھی کبھی دیکھ کے ایک دفعہ دیکھ کے دوبارہ جیسے نگاہ پڑی فوراً نگاہ چہرہ نیچے کرنا پڑا. اس کے بعد جب ان کی آواز سنتے ہیں متوجہ کو مڑتے ہیں, ارے یہ مرد ہے یہ, ورنہ ہمیں تو لگا کہ نامحرم ہے. تو یہ مشابہت کسی اور سے ہو رہی ہے. کوشش کریں کہ داڑھی بڑھائیں, بال بہرحال رکھیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھیے, مگر اس طرح رکھیں کہ زلف محمدی مشہور ہے. وہ رسول خدا کے زلف محمدی مشہور ہے. بہرحال یہاں تک جو گردن تک آتے ہیں بہرحال وہ مستحب رکھے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں اب ہماری اصل گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ آپ دیکھیں تو انسان کا باطن پاک ہونا ہے. رسول خدا کو مبعوث پر رسالت کیا گیا ہے. اس میں ایک تو یہ کہ آیت قرآن کی تلاوت کرنا, دوسری یہ کہ لوگوں کے باطن کو پاک کرنا. باطن کو پاک کرنے میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا, میری جو گفتگو چلی تو وہ یہ تھی کہ بھائی باطن کیسے پاک ہوگا؟ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اور سب سے بڑا گناہ جو آج معاشرے میں ہوتا جا رہا تھا اور ہوتا جا رہا ہے, آج بھی کئی افراد ہیں ماشاءاللہ کلا سوف تعلمون, بالکل جو ہے کیا ہے جی اتنا چکنا ہے کہ بہرحال بلیڈ کے بعد کہتے ہیں الٹی بلیڈ بھی چلا تاکہ ذرا برابر بال دکھائی نہ دے. تو پھر یہ جو ہے میں نے عرض کیا کہ چوتھے امام, آپ کے ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے داڑھی مونڈھا نظر آتا ہے مجھے میرے بابا کا قاتل نظر آتا ہے. اب یہ ہمیں غور و فکر کرنا, آیا ہم شمر کی طرح دکھنا چاہتے ہیں یا پھر مولا حسین کے جو ہے چاہنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو ہے انسان کے اوپر خود اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. دیکھیں لاکھ کہہ لے زیارت واسطے جمعرات کو پڑھتے ہیں رسمی اعتبار سے, یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. خدا نہ خواستہ اگر آپ اس زمانے میں ہوتے داڑھی مونڈتے تو کیا امام اپنے لشکر میں شامل کر لیتے تھے؟ آپ کو نہیں کرتے تھے, یقین مانے نہیں کرتے تھے, یقیناً نہیں کرتے, اس لیے کہ جو حرام کام میں ملوث ہو کبھی اہل بیت سے نزدیک نہیں ہو سکتا. اور داڑھی کا مونڈنا حرام. آج میں نے سوچا چونکہ گفتگو قرآن پہ چل رہی تھی, معاشرے میں ایک اور چیز ہے جو بہت رائج ہے, کوئی اس کے لیے متوجہ نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بے پردہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے شادیوں میں, اور جو ہے بہرحال آپس میں جو ہے ملنا, ارے وہ تو ہمارے بھائی جیسے, ارے وہ تو ہماری بہن جیسی ہے. ارے ایسے کیسے بہن سے؟ اللہ کو خبر نہیں تھی کہ بہن جیسی ہوگی, بھائی جیسا ہو گیا, ماں جیسی ہوگی, آپ اللہ سے بہتر جاننے لگے. اللہ نے کسی مصلحت کے تحت ہی کہا ہے کہ بھائی نامحرم عورت کی طرف نگاہ کرنا. آپ جس شہزادی کو مانتی ہوں, شہزادی تو باضابطہ نابینا سے بھی, رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا جو نابینا تھا, چہرے آنکھ نہیں تھی اس کی, دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی. وہ جب گھر میں تشریف ہوا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ سے آواز بھی کہا کہ بیٹا ذرا پانی لانا.
کہا بابا میں پانی تو دے دوں گی لیکن دروازے کے پاس آئیے، اب چلمن کے پاس میں آپ کو پردے کے پاس دیتی ہوں، آپ لے جا کے پہنچا دیجیے۔ کہا کہ بیٹا یہ تو نام ہے، یہ تو نابینا ہے، تو دیکھ نہیں سکتا۔ کہا بابا وہ تو نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ہماری شہزادی نے اس طرح کے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے درس دیے ہیں۔ ہم لوگ محرم میں جناب زینب کے پردے کا ماتم کرتے ہیں، اور خود جو ہے ماشاءاللہ سے مکس گیدرنگ میں بے پردہ ہو کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اور جو ہے جی غم و اندوہ میں کر دیتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہماری عورتیں نماز جب پڑھتی ہیں وہ کیسے پردہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھتی ہیں گھر میں کیوں نہ ہو تو باواضح اشارہ کیا آپ نے ماشاءاللہ سے، باوا اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اتنے پردے کا خیال رکھنا ہے، تو کسی اور کے پاس جائیں گے تو کتنا کوئی پڑھے، میری ماں پڑھے جی، تو مرد کو دیکھنے کا حکم، کسی مرد کو نہیں، اچھا اس کے بعد تلاوت زور سے کر سکتی ہیں؟ نہیں، تو سمجھ میں کیا آ رہا نہیں، ہے؟ تلاوت کا مسئلہ ایسا ہے آغا کہ اب وہ جو ہے چونکہ تلاوت اگر قرأت قرآن اور لحن کے ذریعے سے ہے، اور آپ کو اس بات کا اختلاف جو خدشہ ہے کہ آپ کے اس تلاوت کرنے سے، اس لحن میں قرآن پڑھنے سے لوگ نامحرم آپ کی آواز کی طرف متوجہ ہو کہ خدا نخواستہ گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، تو حرام ہے۔ پھر بھائی جناب زینب سلام اللہ مولا کائنات کی ایک سب سے بہت زیادہ جو خواہش تھی مولا کائنات کی، وہ اپنے سینے میں دبا کے لے گئے دنیا سے۔ ایک خواہش تھی مولا کائنات کی، کیا خواہش تھی؟ وہ خواہش یہ تھی کہ مولا کائنات ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ کبھی اپنے لہجے میں جناب زینب بات کرے، یعنی یقین مانے نہ مانے آپ، اتنا بڑا جملہ ہے یہ جس کی کوئی حد نہیں، واقعی اور جو نا آدمی اس میں غور و فکر کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ یا مولا کائنات فرماتے میری خواہش تھی کہ میری بیٹی زینب اس کے خود کے لہجے مجھ سے بات کرے۔ نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جب کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے بابا علی مرتضیٰ سے بات کرنا ہوتا تو یا تو حضرت عباس کا لہجہ اپناتی یا مولا کائنات کا لہجہ اپناتی، اس لیے کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جس گھر میں رہتی اطراف میں یہودیوں کے گھر تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا لہجہ کسی نامحرموں کے کان تک پہنچے۔ اسی واقعے کے ذیل میں جب 7ویں کو جی قید کرنے کے لیے جو نماز کے بعد کا جو طریقہ تھا، بیت الشرف کی طرف آ رہے تھے، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ قید کرنے کے لیے آیا، تو مولا نے عرض کیا کہ مجھے کچھ لمحے کے لیے اجازت دے دے تاکہ میں گھر جاؤں، اپنی بہنوں سے رخصت ہو جاؤں۔ تو یہ گفتگو جو سپاہیوں سے امام کی ہو رہی تھی، امام کے مکان کے متصل اسی کی دکان تھی، وہ یہودی تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، میں ان کی ضمانت کے طور پر ٹھہرتا ہوں کیونکہ میں اتنے برس سے یہاں موجود ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ اس گھر میں خواتین بھی رہتی ہیں۔ یہی ملتی جلتی بات مولا کائنات سے بھی، جب مولا کائنات کو مسجد کوفہ سے لایا گیا کہ جب کے سر پہ ضربت لگ چکی، جب گھر لایا گیا تو تب بیٹیوں کے رونے کی آواز آئی، تب اطراف کو یہودی عیسائی کہنے لگے کہ آج ہمیں خبر پڑی ہے کہ اس گھر میں کوئی عورت بھی رہتی ہیں، کوئی عورتیں بھی رہتی ہیں، آج خبر نہیں لوگوں کو۔ اس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے زندگی گزاری ہے۔ ایک واقعہ، چونکہ بہرحال وقت بھی ختم ہو گیا ہے، بس ایک آخری بات اور زحمت تمام، کہ تہران میں ایک آیت اللہ تہرانی رہا کرتے تھے، آقا بزرگ تہرانی کر کے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا آقا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو ہے میرے پاس 3 قرآن ہیں، 2 بڑے قرآن، ایک چھوٹا قرآن ہے، میرے گھر میں آگ لگ گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ ان قرآنوں کو آگ سے بچاؤں، لیکن کیا کروں، 2 جو قرآن تھے بڑے وہ پوری طریقے سے جل چکے، چھوٹے قرآن کو آگ لگنے والی تھی کہ میں اس کو کھینچ کے کسی صاف کر کے میں باہر لا کے بچا کے لا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا بزرگ تہرانی نے کہا کہ کیا تیرے گھر 3 بچیاں ہیں؟ کہا کہ ہاں 3 بیٹیاں ہیں۔ کہا 2 بیٹیاں تیری جو ہے یونیورسٹی کالج جاتی ہے؟ کہا کہ ہاں جاتی ہے۔ کہا کہ جب وہ کالج جاتی ہے تو بے پردگی سے جاتی ہے؟ کہا کہ ہاں بے پردگی سے جاتی ہے۔ کہا جو چھوٹی بیٹی ہے وہ ابھی اسکول جا رہی ہے لیکن وہ بے پردگی میں شامل نہیں ہوئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ کہا کہ جو بیٹیاں تیری کالج یا یونیورسٹی جا رہی ہے بے پردہ ہو کر کے، بے پردگی کے ساتھ، یہ پوری طریقے سے جل چکی جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ یہ چھوٹی بیٹی ابھی تو نے محفوظ کر لیا ہے اور اس کو آگے بھی محفوظ رکھنا۔
یعنی بیٹیوں کو قرآن سے شباہت دے کے بتایا اللہ نے. دیکھیے یہ جو خواب وغیرہ بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی کچھ چیزیں اللہ اس خواب کے ذریعے سے اپنے بندگان تک ایک میسج پہنچا دیتا ہے کہ بھائی یہ اپنے آپ کو تم اس چیز سے روک لو. اپنے آپ کو جو ہے بہرحال خدا نہ خاصہ کبھی انسان جو ہے کوئی ایسا گناہ کر جاتا ہے کہ متوجہ نہیں ہو پاتا لیکن اللہ خواب کے ذریعے سے اسے متوجہ کرا دیتا ہے. بالکل خواب کی اہمیت ہے ہمارے پاس. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو خواب دیکھا. لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آپ اجازت دیں تو جو ہے پھر میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قلیل سے عمر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بطفیل حضرت فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا ہمارے تمام ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اب تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین کا بالخصوص 72 شہدائے کربلا کا جہاں جہاں بھی دنیا میں شیعان حیدر کرار ولایت مولا کائنات کے حامل ہے بیمار ہے شفا کامل عاجل عطا فرما. بالخصوص اس وبا کرونا سے محفوظ فرما. خدا خواستہ جو کوئی ولایت مولا کائنات کے حامل اس وبا کرونا ملوث ہو چکے ہیں بحق بیمار مدینہ شفا کامل عاجل عطا فرما. معبود تجھے واسطہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود تجھے شہزادی کونین کے مقام و منزلت کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار رہتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. بالخصوص تمام علماء کرام مراجع اعظام کو اپنے حفظ امان میں فرما. ان تمام کو بلاہائے آسمانی و ارضی سے محفوظ فرما. ان کا سایہ ہم تمام پر قائم و دائم فرما. منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے تمام اعمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما. انشاءاللہ ہم سب کو اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی